الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ناظرین کرام و سامعین ذی قدر، آج ویلنٹائن ڈے سے متعلق بہت سے احباب کے سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز دیا جائے گا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے سے متعلق اسلام کا صاف اور واضح موقف، پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ نظریہ اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو لوگ اور جو انسان خواہ مردوں میں ہوں یا عورتوں میں جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جن لوگوں کا طریقہ اپناتے ہیں، قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو ویلنٹائن ڈے کی تاریخ یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو، بلکہ یہ عیسائی کی تاریخ ہے۔ یہ ویلنٹائن ایک ایسا شخص ہے جو راہب، پادری جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، یہ کلیسا اور گرجا گھروں کے اندر جو دھرم گرو ہوتے ہیں ان کو پرسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں اپنے کلیساؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ اصول ہے، چاہے وہ راہب ہو یعنی پادری مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے لیے یہ اصول ہے کہ شادی نہیں کی جا سکتی جب تک وہ کلیسا میں رہیں گے، گرجا گھر میں رہیں گے، اس وقت تک ایک دوسرے سے تعلقات نہیں بنائے جا سکتے، نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ یہ ویلنٹائن ایک ایسا بدترین شخص ہے کہ جس نے اپنی طرف سے، باوجود اس کے کہ عیسائی مذہب کے بھی یہ بات خلاف تھی کہ کلیسا میں رہتے ہوئے، گرجا گھر میں رہتے ہوئے کوئی شخص کسی عورت سے یا کوئی عورت کسی مرد سے تعلق نہیں بنا سکتی، لیکن اس نے ایک بات گھڑی اور ایک خواب تیار کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس راہبہ سے، اس عورت سے جو وہاں رہتی ہے کلیسا کے اندر، گرجا گھر کے اندر، اس نے اس کو یہ خواب بتایا اور اپنی طرف سے یہ گھڑا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بھئی اس میں اتوار کے روز یعنی 14 فروری کو تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اب اس پر وہ راہبہ تیار ہوئی۔ جیسے ہی کلیسا اور گرجا گھر کے ذمہ داروں کو معلوم ہوا اور وہاں کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے عیسائی مذہب کے خلاف ایسا جرم کیا ہے جو پوری عیسائیت کو شرمسار کر رہا ہے، پوری عیسائیت کو بدنام کرنے کا باعث ہے، تو اس بادشاہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب کچھ من چلے لوگوں نے، کچھ عیسائیوں نے باقاعدہ اس کی سالگرہ منانی شروع کی، اور حال یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ 14 فروری آتی وہ محبت کا جشن مناتے، اور ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ میں، ایسی پلید باتوں کے ساتھ میں، ایسی حوث پرستی کے ساتھ میں محبت کا جشن منایا جاتا۔ نام اس کو کہہ دیا کہ یہ محبت کا دن ہے، حالانکہ وہ حیوانیت کا دن ہے، شہوت پرستی کا دن ہے، وہ ایسی حرام کاریوں اور ایسے حیوانیت زدہ چیزوں کو بڑھاوا دینے کا دن ہے کہ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، جس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں، فحاشیت پھیلاتے ہیں، حیوانیت کو بڑھاوا دیتے ہیں، اللہ کے یہاں آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو فحاشیت اور عریانیت کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا صاف طور پر یہ اعلان ہے کہ ان کے لیے خطرناک اور دردناک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کے معاملے کو کیوں بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں کی تعلیم مخلوط ہو چکی ہے۔ لڑکیاں لڑکوں کے کالج میں پڑھتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے کالج میں پڑھتے ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ انجانے میں ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اوپر کوئی فرض ہو گیا ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن نے اس کو صاف طور پر بیان کیا ہے
کہ ایسے لوگوں کے بارے میں دردناک عذاب ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور وہ لوگ جو ویسٹرن کلچر اور یورپین کلچر کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں اور مدہوش ہوتے ہیں کہ واہ کیا خوبصورت کلچر ہے, کتنا بہترین نظام ہے, یاد رکھیے اس نظام کو سمجھیے اور اس نظام کو دیکھیے. وہ لڑکیاں جن کی شادیاں تک نہیں ہوئی ہیں, کنواری مائیں بن چکی ہیں, وہ باپ کے بچے آج بھی وہ باپ کی تلاش میں اور تمنا میں وہ جوان ہو چکے ہیں. ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ تمہارا باپ کون ہے, ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ تمہارا دادا کون ہے. وہ اپنے نسب سے بالکل ناآشنا اور بے خبر ہیں. لیکن آپ ادھر دیکھیے, اسلام کے نظام کو دیکھیے اور اسلام کے فیملی پلان کو دیکھیے, کتنا خوبصورت نظام ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والد محترم سے محبت کا اظہار کیجیے. اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں چچا سے محبت کا اظہار کیجیے, اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار کیجیے, بہنوں سے محبت کا اظہار کیجیے. اسی طریقے سے اگر آپ والد ہیں تو اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کیجیے. اور اسلام کے نظام کو دیکھیے, جو لوگ اپنے باپ کا نام نہ جانتے ہوں کیا ان پر فخر کیا جا سکتا ہے؟ ان کو دیکھ کر کے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ قابل فخر لوگ ہیں؟ افسوس کی بات ہے اور بڑی شرمندگی کی چیز ہے کہ ہم ان کو ان کی جوانیوں کو دیکھ کر کے, ان کے کلر کو دیکھ کر کے اور ان کے رنگ کو دیکھ کر کے ان پر فریفتہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ان کے بڑھاپے کو دیکھیے, ان کا حال یہ ہے کہ رہے کچھ اس طرح مہذب, زندگی گزری ہوٹلوں میں, مرے ہسپتالوں میں. ان کے بڑھاپے کو دیکھیے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے نظام اسلام کو دیکھیے, اگر کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے بہن خیریت لیتی ہے, بھائی خیریت لیتا ہے, چچا خیریت معلوم کرتے ہیں, خالائیں خیریت معلوم کرتی ہیں. پورا نظام ہے اسلام کا. اس نظام کو اگر آپ دیکھیں گے یہ ہے محبت کا طریقہ, یہ ہے محبت کے اظہار کا طریقہ, یہ اسلامی طریقہ ہے. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے نام پر, اگر آپ کسی ویسٹرن کلچر کے دل دادا سے اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ بتائے گا کہ بھئی ویلنٹائن ڈے ہوتا کیا ہے, وہ کہے گا محبت کا دن. یاد رکھیے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. ان لوگوں کا مزاج یہ ہے, یورپین کلچر کا یہ مزاج ہے اور ان کا یہ پورا سسٹم ہے کہ وہ جب کسی برائی کو ہمارے اس سماج کے اندر یا نظام اسلام کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک خوبصورت نام رکھتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں ایسا کہ جس سے بھولے بھالے اور سیدھے سادے لوگ بہک جائیں اور وہ جھانسے میں آ جائیں. یاد رکھیے یہ محبت کا دن نہیں ہے بلکہ یہ حوث پرستی کا دن ہے, یہ حیوانیت کو بڑھاوا دینے کا دن ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دین پر ایمان ہے آپ کا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ محبت کا اظہار سوائے اس کے کہ آپ شادی اور نکاح کے ذریعے کر سکیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کو حرام کہتا ہے, اس کو ناجائز کہتا ہے اور اس کے ہمارے سماج کے اندر جو خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں آپ ان کا بخوبی اندازہ لگائیے کہ جب آپ کسی غیر محرم کو, کسی غیر عورت کو یا کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کو محبت کا اظہار کرے گی تو سماج کے اندر اس کا اثر کیا ہوگا اور کتنے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے, شریعت کی جو لائی ہوئی چیزیں ہیں اور اسلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں ان بری چیزوں کو, اس واحیات کو اپنے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری تباہی کا ذریعہ ہے, بربادی کا ذریعہ ہے. چونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو جگہ جگہ مخاطب کر کے کہتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ اگر آپ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے باز رہیے. چونکہ اللہ پاک انہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں, ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا اگر اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ان برائیوں سے بچ جائیے. اور اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے نظام کو نہیں مانتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے تو آپ کی مرضی ہے, پھر آپ جو چاہیں کرتے پھریں, پھر آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, عبد الغفار ہو سکتے ہیں, عبد الرحمان ہو سکتے ہیں, یا آپ کا جو بھی نام ہو سکتا ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک مسلمان نہیں ہو سکتے. کیونکہ مسلمان کے لیے تو اسلام یہ کہتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے, لیکن مسلمانوں کی عید تو اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بنایا ہے. ان کی خوشی کا دن تو یہ ہے, ان کے لیے مبارکباد کے پیغامات کا ذریعہ وہ یہ سب چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو خوشی کے موقع اسلامی اعتبار سے ہمیں دیے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور ان خطرناک واحیات جو انسان کو گندا آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی بالکل ذلیل و رسوا کر دیں, ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے
کہ جو انسان جیسے لوگوں سے محبت کرے گا اور جن لوگوں کے کلچر کو اپنائے گا، قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام، آپ حضرات اپنے آپ کو اس خطرناک اور اس بری چیز سے دور رکھیں گے، اور محبت کے جو پیغامات ہیں وہ شادی اور نکاح کے ذریعے، چونکہ نکاح کو آسان بنانا چاہیے، آج ہم نے نکاح کو مشکل اور دشوار بنا دیا ہے، اور بدکاریوں کو اور برے کاموں کو ہم نے آسان بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور والدین کو بھی اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، وہ کس طرف اپنے رخ کو اپنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں گے، بھائی اپنی بہنوں پر اور بہنیں اپنے بھائیوں پر جب نگاہ رکھیں گے، تو مجھے امید ہے اس خطرناک اور لعنتی بیماری سے اور اس خطرناک واحد برائی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما لیں گے اور بچا لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان واحد سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔